نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ الاخلاص کا مطالعہ کریں گے۔ مکی صورت ہے، 4 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، اس کی برابری کا نہیں ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس سورت کا جو شان نزول اور اس کا پس منظر جو ہے وہ تھوڑا سا ہم پہلے بیان کریں گے، پھر اس کی فضیلت بہت زیادہ احادیث میں آئی ہے۔ بخاری شریف کی احادیث میں، ترمذی شریف کی، مسند احمد بن حنبل کی احادیث میں، ابو داؤد کی مختلف احادیث کی کتابوں میں سورت کی بہت زیادہ اہمیت آئی ہے۔ لیکن سب سے پہلے اس سورت کے حوالے سے بات یہ ہے کہ یہ توحید، خالص توحید کو بیان کرتی ہے اور اس کے اندر پوری توحید آ گئی ہے ایک طرح سے۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ پہلے توحید کا جو اپوزٹ ہے وہ شرک ہے۔ تو شرک کی کیسے ابتدا ہوئی، شرک کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور پھر یہ کس ماحول میں صورت نازل ہوئی، اور اس کا پھر شان نزول کیا ہے، کس وجہ سے نازل ہوئی۔ تو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، حضرت حوا کو ان کی پسلی سے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے انسان ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی وہ پہلے نبی بھی ہیں، یعنی پہلے انسان بھی ہیں اور نبی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تاکہ جو بھی ان کی اولاد ہو ان کی وہ تعلیم و تربیت کرتے رہیں اور ان کو توحید کی باتیں بتاتے رہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ بہرحال اس میں ضمناً بات آ گئی ہے کہ بعض لوگوں کی یہ ہے رائے کہ وہ جی پہلے بھی آدم گزرے ہیں، پہلے بھی انسان تھے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام جو ہم جن کو جانتے ہیں، بابا آدم جن کو ہم کہتے ہیں، وہی پہلے انسان ہیں۔ اس سے پہلے انسان ہوئے ہوں گے، یعنی انسانوں کی شکل کی کوئی چیزیں، مخلوقات پیدا ہوئی ہوں گی، لیکن انسان یہی ہیں۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو توحید کی تعلیم دی، اور نسلاً بعد نسلاً ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا۔ اور بعد میں حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ایک دور میں، یہ تاریخ میں نہیں آتا، مفسرین نے اس کو مینشن نہیں کیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام سے کافی عرصہ پہلے کچھ بزرگ گزرے، کچھ ایسے نیک لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے گزرے جن کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں۔ ان کا نام ہے یعوق، یغوث، نصر، اسی طرح ود، ٹھیک ہے۔ تو وہ بڑے نیک لوگ تھے اور اتنی عبادت گزار تھے اور بہت زیادہ نیک تھے، اپنے معاشرے میں ان کو لوگ جانتے تھے، یعنی جیسے ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ وہ جب فوت ہو گئے تو لوگوں نے جو ہے نا ان کو یاد کرنا شروع کر دیا کہ وہ ہمارے بڑے بزرگ تھے، بڑے اچھے تھے، بڑے نیک تھے، بڑی عبادت گزار تھے۔ تو شیطان نے ان کو آ کے یہ پٹی پڑھائی کہ اچھا آپ کے وہ بڑے اچھے نیک بزرگ تھے، تو آپ ایسا کریں، آپ نا ان کی مورتیں بنا لیں، ٹھیک ہے، تصویریں بنا لیں، اور ان کو دیکھیں گے آپ تو آپ کو خدا یاد آئے گا، ٹھیک ہے، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو زیادہ عبادت میں آپ کا دل لگے گا۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اور لوگوں نے تصویریں بنا لیں۔ اب وہ تو شرک میں مبتلا نہیں ہوئے، پہلی نسل تھی، انہوں نے کہا یہ ہم شرک تو نہیں کریں گے، یہ تو ہم تصویریں دیکھ کے صرف یاد کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اچھے، تو ہمیں بھی شوق پیدا ہو۔ اب جب اگلی نسل آئی تو شیطان نے ان کو اور نئی پٹی پڑھائی کہ اچھا اس طرح نہیں، زیادہ بہتر فیلنگ آپ کو تب آئے گی اگر آپ جو ہے نا ان کے بت بنا لیں۔ تو انہوں نے بت بنا لیے،
اور وہ اس طریقے سے عبادت کرتے رہے، اور ان سے اگلی جب نسل آئی تو شیطان نے کہا کہ یہی ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں، یہ ان کے آگے چڑھاوے چڑھائیں، یہی تمہاری جو ہے نا نفع نقصان کے مالک ہیں، ان کے آگے یہ کرو گے تو یہ ہوگا، ان کی پرستش کریں تو یہ خدا کے تمہیں قریب کر دیں گے، یہ ساری چیزیں۔ تو یوں جو ہے پھر شرک کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس وجہ سے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ سب سے پہلے رسول جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور جب شرک آ گیا تھا انسانوں میں اس وقت پھر انہوں نے آ کے شرک کی تبلیغ کی۔ تو یہ سلسلہ جو ہے آگے چلتا رہا، انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے اور تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل، انہوں نے مل کے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور پھر حضرت اسماعیل کی اولادیں یہاں پہ آباد ہوتی رہیں، اور ان میں بھی شروع میں توحید رہی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ شیطان نے ان کو برگلایا اور ان میں بھی شرک آ گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا تو اس میں اس وقت 360 بت جو ہے نا خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اتنے بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے، لات، منات، عزا، حبل، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو زمانے کے بت تھے وہ وقت کے ساتھ، اور حضرت نوح علیہ السلام کے جو آیا تھا سیلاب آیا تھا اس سے وہ غرق ہو گئے تھے، کہیں ڈوب گئے، چھپ گئے، مٹی میں مل گئے ہوئے تھے۔ لیکن کسی شیطان نے، مکے کا ایک بندہ تھا نضر بن حارث، اس کو بتایا کہ وہاں پہ جدے کے ساحل پہ کہیں پہ جو ہے نا وہ ہے، تو اس نے وہ مٹی کھود کے ان کو نکال لیا، اور پھر وہ مختلف قبائل میں یہ بھی تقسیم کر دیے گئے، اور ہر قبیلے نے ایک بت رکھ لیا، اور اس طرح مکے اور عرب میں بتوں کی برمار تھی، یعنی مختلف قسم کے بت تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہی ہے۔ جیسے ایک زمانے میں رواج پڑ جاتی ہے کوئی چیز، تو وہ سمجھتے تھے کہ زیادہ ہی معبود ہوں تو پھر یہ ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا اور نبی بنایا تو آپ نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم سب کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور کوئی معبود ہے ہی نہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوگی، یہ عجیب سی بات کر رہے ہیں۔ وہ قرآن مجید میں آتا ہے اجعل الآلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب، کیا انہوں نے اتنے بتوں کو، اتنے معبودوں کو ایک ہی کر دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات کر رہے ہیں، حیران کن، ہم نے تو ایسا نہیں کبھی سنا، یہ نئی بات کر رہے ہیں۔ تو اس پر پھر انہوں نے کہا کہ آپ جس معبود کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اکیلا ہے، اس کی کوئی تعریف، اس کا کوئی انٹروڈکشن ہمیں دے، اس کا کوئی وصف بیان کریں، وہ کیا ہے جس معبود کی آپ بات کر رہے ہیں۔ تو اس پر یہ پھر سورہ اخلاص نازل ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل هو اللہ احد، آپ ان سے کہیے، آپ اعلان کر دیجئے، آپ ان کو بتائیے کہ اللہ وہ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر، کوئی جوڑ کا نہیں۔ تو یہ اس کا شان نزول ہے سورت کا اس طریقے سے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں بھی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ مشرکین نے کہا کہ آپ اپنے معبود کا جو ہے نا وہ وصف بیان کریں، اس کا نسب بیان کریں، کیونکہ عربوں میں کسی شخص کو پہچاننا ہوتا تھا کہ یہ کون ہے، تو وہ کہتے تھے کہ آپ کا باپ کون ہے، آپ کا دادا کون ہے، ظاہر ہے ایسے ہی ہم بھی اس طرح پہچانتے ہیں، آپ کا قبیلہ کون سا ہے، تو اس طرح اس کی پہچان ہو جاتی تھی۔ تو وہ کہتے تھے کہ آپ اپنے معبود کا یعنی الہ کا جو ہے نا ہمیں تعارف کروائیں، تو اس وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی۔ بعض ان کے جہلا جو تھے، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا تھوڑا سا بہتر، تھوڑے پڑھے لکھے یا تھوڑے سینسیبل لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں زیادہ جاہل، جو ان کے جہلا تھے وہ کہتے تھے کہ آپ اپنے معبود کا بتائیں وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے، یعنی وہ سونے کا بنا ہوا ہے یا چاندی کا بنا ہوا ہے، آپ جس کی رب کی بات کر رہے ہیں، خواہ وہ لوہے کا بنا ہوا ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہے، کیونکہ وہ تو اسی طرح بت بناتے تھے، ان کو تو کوئی خوبصورت بت مل جاتا، پتھر مل جاتا تھا، اسی کو ہی بت بنا لیتے، اسی کی پوجا شروع کر دیتے تھے، اور آٹے کا بھی بت بنا لیتے تھے۔ بعض روایات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے پاس جو ہے نا ایک بت تھا، اور ہم تجارت کے لیے جا رہے تھے شام میں، تو وہ آٹے کا بنا ہوا تھا، اس طرح کسی کھانے کی چیز کا، کہتے ہیں مجھے بھوک لگی، پھر میں نے اس کو توڑ کے کھا لیا۔ تو یہ تو حال تھا ان کا۔ تو یہاں پہ یہ اس کا شان نزول بیان کیا کہ اس سنیریو میں یہ سورت جو ہے نا نازل ہوئی ہے۔ اب اس سورت کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے؟ یہ سورت جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور آپ نے سن رکھی ہوگی، ظاہر ہے مشہور سورت ہے، اور اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ ہم ہر نماز میں، اکثر نمازوں میں اس کو پڑھتے ہیں، اور یہ ہمارا یعنی کہ معمول ہے روز کا۔ اس میں ضمناً ایک ویسے دلچسپی کی بات بھی ہے
کہ بعض خواتین جو ہیں ان کو، مجھے پتہ چلا ہمارے جاننے والوں میں سے کئی خواتین کا، کہ وہ سمجھتی رہیں کہ یہ سورہ جو ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہی سورت پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ سورت جو نماز کی کتابیں ہوتی ہیں نا، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ لکھی ہوتی ہے. تو ایک عام آدمی ہے، عام کوئی عورت ہے یا مرد بھی ہے ایون، اگر اس کو نہیں بتایا جائے گا کہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ملا سکتے ہیں یا قرآن مجید سے کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ نماز کی کتاب ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے تو میں نے ایسی پڑھنی ہے. تو وہ بڑے عرصے ایسی پڑھتی رہی. بعد میں ان کو پتہ چلا، ان کا اچھا ہم تو سمجھتے صرف قل هو اللہ ہی پڑھنی ہوتی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. تو اس کی فضیلت جو ہے بہت زیادہ ہے. سب سے پہلے اس کی فضیلت جو ہے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں بیان کی ہے، اور بڑی پیاری حدیث ہے. کتاب التوحید میں، بخاری شریف میں کتاب التوحید ایک کتاب ہے، اس میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا کہیں، تو لشکر کا جو سربراہ تھا، جو امیر تھا، جو آرمی چیف کہہ لیں یا کمانڈر کہہ لیں، اس وقت ایسے ہی تھا. اور بعد میں بھی ایک عرصہ دراز تک مسلمانوں کا جو بھی امیر ہوتا تھا، خواہ فوج کا ہو خواہ حکومت کا ہو، وہی جماعت کرواتا تھا. اب تو زمانے بدل گئے ہیں نا، ورنہ مسلمانوں کا ایک عرصہ تک یہی رہا کہ جو حاکم وقت ہوتا ہے وہی جماعت کرواتا ہے. تو وہ امیر جو تھا وہی جماعت کروا رہا تھا وہاں پہ لشکر میں. تو وہ جب بھی کوئی رکعت پڑھتے تھے، امیر صاحب جو بھی تھے، سردار جو ان کے، تو وہ سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر کوئی سورت ملاتے، اور پھر آخر میں سورہ اخلاص پڑھتے. تو اسی طرح کرتے رہے. تو جو ان کے فالورز تھے، جو ان کے ساتھ صحابہ گئے ہوئے تھے، وہ خاموش رہے، لیکن ان کے ذہن میں آ رہا تھا بار بار کہ یہ اس طرح کر رہے ہیں. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور پاک کو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس طرح کرتے رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ ان سے پوچھیں ذرا کیوں کرتے رہے ہیں ایسے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو ایک حکمت بھرا انداز تھا. انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ حضرت وہ آپ اس طرح کرتے تھے تو ذرا بتائیں کہ یہ کیا وجہ تھی. تو اس صحابی جو ان کے لیڈر تھے، جو کمانڈر تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے اس صورت میں نا جو ہے نا رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو مجھے اس وجہ سے اس صورت سے محبت ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا، کیونکہ آپ پاس ہی تھے، آپ تو چاہ رہے تھے کہ خود یہ پوچھیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی وجہ سے تمہیں اس سے سورت سے محبت ہے. اسی طرح دوسری جو اہمیت حدیث میں آئی ہے، وہ کتاب الصلاح جو ہے نا، نماز کی کتاب، بخاری شریف کی کتاب الصلاح میں جو ہے نا روایت ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد قباء ہے، مسجد نبوی سے تھوڑا فاصلے پہ، جو عمرہ کرنے گئے ہیں ان کو پتہ ہوگا 2-3 کلومیٹر دور ہے. تو وہاں پہ جو ہے نا جو امام تھے انصاری صحابی، وہ بھی اسی طرح کی ایک جو ہے نا مطلب وہ اس طرح کا کام کرتے تھے. وہ تھوڑا سا اپوزٹ تھا اس کے. وہ یہ کرتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھاتے تھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے، پھر کوئی اور سورت ملاتے، کوئی سورت اور ملاتے یا تھوڑا بہت قرآن پڑھتے، جس طرح بھی عام طریقہ کار ہے. تو اس پہ ان کے جو مقتدی تھے انہوں نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو سیدھا اعتراض کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اگر سورہ اخلاص پڑھنی ہوتی ہے تو بعد میں نہ ملایا کریں، جیسے آج کل کے دور میں اگر ہمارے ساتھ ہو تو ہم بھی ایسے ہی کہیں شاید. تو انہوں نے کہا کہ اگر یا پھر یہ کہ سورہ اخلاص نہ پڑھیں اگر بعد میں کچھ اور ملانا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی میں تو اس سے باز نہیں آؤں گا، آپ نے امام بدلنا ہے تو بدل لیں، میں تو اس سے نہیں ہٹوں گا. اب ان کے پاس جو ہے نا کوئی اہل علم اور اتنا نہیں تھا، علم میں وہی سب سے زیادہ تھے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی اور کو امام لگانا میں ان کے لیے مشکل تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اور کس کو امام بنائیں جب کہ یہ سب سے زیادہ علم اور فضل والے ہیں. تو اس میں بہرحال ضمناً بات یہی ہے کہ جب کسی کو امام بنائیں تو قرآن اور حدیث کا علم زیادہ جس کے پاس ہوتا ہے اس کو امام بنانے کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں ہے کہ اس کی ظاہری شکل و شباہت یا اور چیزیں دیکھ کے بندہ اس کو امام بنائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ کچھ عرصے بعد مسجد قباء جاتے تھے، اور اس کی بڑی فضیلت بھی حدیث میں آتی ہے. بعض حدیث میں آتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی نماز وہاں جا کے پڑھیں تو عمرے کا ثواب ہوگا، 2 نفل اگر پڑھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو وہاں کے جو مقتدی تھے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ حضور یہ اس طرح کرتے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ ہاں بھائی آپ ان کی بات کیوں نہیں مانتے اسی طریقے سے. تو انہوں نے کہا حضور مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے. تو جب انہوں نے یہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ اس سورت نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا، ابھی وہ دنیا میں موجود ہے. تو آپ نے فرمایا اس سورت نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا. تو اس کی اتنی اہمیت ہے اس سورت کی.
اس کے بعد جو اگلی اس کی فضیلت ہے وہ بھی صحیح بخاری کی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بخاری شریف کا باب ہے فضائل القرآن، قرآن مجید کی فضیلت کا بیان. تو اس میں حدیث ہے کہ ایک صحابی جو ہے نا، انہوں نے دیکھا کہ کوئی بندہ رات کو بار بار سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے. یعنی جیسے مطلب گلی میں چلتے پھرتے آپ گزر رہے ہیں اور آواز آ رہی ہے کہ بار بار ایک بندہ سورہ اخلاص پڑھتا جا رہا ہے. تو اس نے اگلے دن جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے مطلب عرض کی یا ذکر کیا، اور انہوں نے اس کو ہلکا جانا. انہوں نے کہا کہ ایسے لگا ہوا تھا، سورہ اخلاص ہی پڑھتا جا رہا تھا، یوں کہہ لینا سمجھنے کے لیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا، آپ نے فرمایا یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی 1/3 قرآن کے برابر ہے. 10 پارے اگر پڑھے نا تو اس کے برابر ثواب ہوگا. تو اس کو آپ اس طرح نہ سمجھیں. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث وہ بھی فضائل القرآن میں ہے، وہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام بیٹھے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے، تم میں اتنی ہمت نہیں ہے، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر رات کو تہائی قرآن پڑھو؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ حضور ہم میں کس میں اتنی ہمت ہے کہ تہائی قرآن پڑھ کے سوئے. ظاہر ہے تھکے ہوتے تھے اور بھی کام کرتے تھے، تو تہائی قرآن جیسے آج کل ہمیں کوئی کہے نا 10 پارے پڑھ کے سونا، تو ہم تو کہیں گے نہیں ہو سکتا. تو صحابہ کرام نے کہا کہ کس کی ہمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورہ اخلاص جو ہے یہ تہائی قرآن کے برابر ہے. یہاں پہ بھی آپ نے اس کی فضیلت بیان کی. اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ نا حضور پاک نے کہا کہ میں تم سب کو نا ابھی تھوڑی دیر میں تہائی قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، تو جمع ہو جاؤ. تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جمع ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم سارے جمع ہو گئے. حضور پاک اتنی دیر میں گھر چلے گئے، پھر آئے تو آپ نے سورہ اخلاص پڑھی. تو سورہ اخلاص پڑھی اور پھر گھر چلے گئے. تو ہم نے کہا کوئی کام پڑ گیا ہوگا، پھر کافی دیر ہو گئی تو ہم نے کہا شاید وہی نازل ہو رہی ہے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات تھیں. تو تھوڑی دیر بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم تو انتظار کر رہے تھے باقی قرآن پڑھنا ہے، تہائی قرآن پڑھنا ہے. تو صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ سورت ہی تہائی قرآن کے برابر ہے. تو اس میں اس سورت کی فضیلت جو ہے نا وہ بیان ہوئی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے اور وہ جو ہے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے. تو اس میں رستے میں نا ایک بندہ جو ہے نا سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی. یعنی وہ سورہ اخلاص پڑھنے پہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جیسے پہلے صحابی کو بھی بتایا تھا. تو یہ تو اس سورت کی تلاوت کے حوالے سے اس کی فضیلت ہے. اسی طرح اس کے دم کے طور پہ اس سورت کو پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور اس میں پھر جو ہے نا آخری 2 صورتیں بھی ملا لی گئی ہیں، یعنی تینوں صورتوں کو اگر ملا کے پڑھیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا تھا کہ یہ تینوں صورتیں صبح شام 3 دفعہ پڑھ لیا کرو تو یہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی. اسی طرح اس کا عملی ثبوت جو ہے نا وہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عمل کرتے تھے. وہ بھی بخاری شریف کی کتاب التوحید جو ہے نا کتاب الفضائل جو ہے نا فضائل القرآن میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ تینوں صورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس جو ہے نا وہ پڑھ کے انگلیوں پہ پھونک مارتے، دم کرتے اور پھر سارے جسم پہ مار لیتے. پہلے سر پہ، پھر منہ پہ، پھر جسم کے اگلے حصے میں جو ہے نا دم کر لیتے تھے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سورت کی اہمیت اور فضیلت جو ہے نا وہ بیان ہوئی ہے. امام ابن کثیر جنہوں نے اپنی تفسیر لکھی ہے، تفسیر ابن کثیر، ان کو رئیس المفسرین بھی کہتے ہیں، یعنی تمام مفسرین کے سردار ہیں وہ. اور اس وقت بھی پوری دنیا میں مسلمانوں میں سب سے زیادہ جو مشہور تفسیر ہے اور سب سے زیادہ جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو بڑا قابل اعتماد جانتے ہیں وہ جو ہے نا یہی تفسیر ابن کثیر ہی ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تر احادیث بیان ہوئی ہیں. تو وہ جو ہے نا یہ ساری احادیث اس میں بیان ہوئی ہیں جو میں نے بیان کی ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے اس سورت کی فضیلت پر اور بھی بہت سی احادیث بیان کی ہیں جو کہ ضعیف تھیں، وہ میں نے چھوڑ دی ہیں. اگر کسی نے پڑھنی ہو تو وہ تفسیر ابن کثیر میں پڑھ سکتا ہے. اس کے بعد ہم تفسیر شروع کرتے ہیں. قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے.
یکتا ہے، بے مثال ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہ یونیک ہے، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ جو لفظ ہے احد، یہ بڑا اہم ہے، اور یہی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی صفت کو بیان کر رہا ہے کہ وہ یکتا ہے، بے مثال ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور سیرت النبی کا اگر آپ مطالعہ کریں، اور آج کل تو وہ عمر سیریز بھی بنی ہوئی ہے، ساری سیرت النبی کا وہ واقعات بیان کیے ہوئے ہیں، اس میں دکھائے بھی ہوئے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے اوپر ظلم و تشدد ہوتا تھا، تو ان کا جو سردار تھا، جو ان کا مالک تھا امیہ بن خلف، کس طریقے سے وہ تپتی ریت کے اوپر ان کو لٹاتا تھا اور اوپر پتھر رکھ دیتا تھا، تو جو ہے نا، لیکن وہ کیا کہتے رہتے تھے؟ احد 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 احد۔ تو اس کے اندر ہی یہ بات مضمر تھی، شامل تھی کہ یعنی احد احد ہی اصل میں توحید ہے۔ احد کہہ دیا تو پھر عربوں کو پتہ چل رہا تھا ان کا مطلب کیا ہے، یعنی اور وہ کچھ نہیں کہہ رہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی تفصیل میں نہیں جا رہے تھے، صرف ایک لفظ کہہ رہے تھے احد احد۔ تو بس وہ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کو ایک ہی مانتا ہوں، یہ جتنے بت ہیں جن کی تم پرستش کرتے ہو میں کسی کو بھی نہیں مانتا، اس لیے وہ چھوڑ نہیں رہے تھے۔ وہ کہتے تھے احد احد چھوڑ دو، یہ لفظ کہنا چھوڑ دو تو ہم تمہیں سزا دینا بند کر دیں گے، لیکن وہ کہتے تھے احد احد، کہ وہ ایک ہی ہے۔ تو اسی طرح مفسرین نے بیان کیا ہے کہ مختلف قومیں ہیں، مختلف جو شرکیہ عقائد رکھنے والی مشرک جو ہے نا لوگوں نے مختلف قوموں نے معبودوں کی تعداد مختلف بیان کی ہوئی ہے۔ بعض قومیں ہیں جیسے مجوس ہیں، تو وہ ان کے دو خدا تھے، وہ دو خداؤں کے قائل تھے، ایک نیکی کا خدا اور ایک بدی کا خدا۔ نیکی کا خدا ہے اس کو یزداں کہتے ہیں وہ، اور جو بدی کا خدا ہے اس کو اہرمن کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نیکی کا خدا اور ہے اور بدی کا خدا اور ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا جو عیسائی ہیں انہوں نے کیا بنایا ہوا، وہ ان کا تین خدا ہیں، تثلیث، ٹرینٹی، ٹھیک ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ تو تین جو ہے نا وہ خداؤں کے قائل ہیں، اور پھر کبھی کہتے ہیں کہ تین جو ہے نا ایک ہے اور ایک تین ہے، اور پتہ نہیں کیا انہوں نے مخمص ایسا بنایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ہندو جو ہیں ان کے معبودوں کی تعداد تو آپ گن ہی نہیں سکتے، ان کے معبودوں کی تعداد تو کہتے ہیں کروڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ احد ان سے مراد یہی ہے کہ وہ اکیلا ہے اور واحد ہے، اور اس کا کوئی مثل، کوئی مثال نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسی کوئی چیز اور نہیں، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد جو لفظ ہے یہ بھی بڑا اہم ہے، اور ہم عام طور پہ جتنے بھی قرآن مجید آپ دیکھیں گے زیادہ تر میں یہی لکھا ہوتا ہے بے نیاز، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے یعنی جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس میں مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اس کا ترجمہ پورا بنتا ہی نہیں ہے، اس میں پورا نہیں ترجمہ ہو سکا، یعنی آدھا ترجمہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا کہہ دینا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بات پوری نہیں ہوئی۔ الصمد میں دونوں مفہوم شامل ہیں، یعنی وہ جو کسی کا محتاج بھی نہ ہو اور ساری دنیا اس کی محتاج ہو، اس کو الصمد کہتے ہیں۔ اور محتاجی بھی صرف ایک سائیڈ کی نہیں ہے، یعنی عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ محتاج کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی دولت نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے مفسرین نے کہا کہ الصمد اور غنی میں کیا فرق ہے۔ غنی ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، اللہ غنی بھی ہے، لیکن غنی ہم عام لوگوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی، ٹھیک ہے نا، حضرت عثمان غنی کیوں غنی تھے؟ وہ مالدار تھے، ان کو کسی کی محتاجی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ غنی، صرف غنی نہیں ہے، وہ الصمد ہے۔ غنی ہوتا ہے صرف دولت کے لحاظ سے جو بے نیاز ہو جائے لوگوں سے، لیکن صحت ہے، تندرستی ہے، اور جتنی بھی انسان کے ساتھ چیزیں لگی ہوئی ہیں اور باقی مخلوقات کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ساری کی ساری ضرورتیں جو ہیں وہ پوری کرنے والا جو ہے وہ الصمد ہے۔ یعنی اس کو تو کسی کی کوئی محتاجی نہیں ہے، نہ صحت کے حوالے سے، نہ رزق کے حوالے سے، نہ عزت کے حوالے سے، نہ حفاظت کے حوالے سے، کسی چیز کی کوئی نہیں ہے، لیکن باقی ساری مخلوق کو اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے الصمد، اور اس کا لفظی مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھوس جو چیز، ایسی چیز جو ٹھوس ہو اور خالص ہو اور اس کے اندر کوئی کھوکھلا پن نہ ہو، تو یہ الصمد کا مطلب بیان کیا مفسرین نے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ یہ آیات جو ہیں اتنی سخت ہیں اور اتنی اہم ہیں کہ اس حوالے سے قرآن مجید میں
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سخت یعنی وعید کی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اولاد یعنی ڈکلیئر کی ہے، اور سورہ مریم میں اس کے حوالے سے بہت سخت آیات آتی ہیں۔ آیات نمبر 88 سے لے کر 92 تک جو ہے نا اس کا ذکر آتا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد اختیار کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تحقیق تم نے بری بات کی ہے۔ تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، یعنی اتنی بری بات کی ہے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ جو ہے نا وہ گر پڑے، اتنی بری بات کی ہے۔ کیا بات کی؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے دعویٰ کیا ہے اولاد کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اولاد کہہ رہے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اولاد اختیار کرے۔ اسی طرح احادیث میں بھی اس کی بڑی سخت مذمت اور بہت سخت وعید ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب التوحید کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اگر ایذا دی جائے اور وہ صبر کرے تو اللہ سے بڑھ کر کوئی صابر نہیں ہے، یعنی کسی کو ایذا دی جائے اور صبر کرنے پہ اللہ سے بڑھ کر کوئی صابر نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی لوگ اولاد قرار دیتے ہیں تو اللہ پھر بھی صبر کرتا ہے اور ان کو روزیاں بھی دیتا ہے اور ان کو عافیت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث ہے، وہ بھی بخاری شریف کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اس کے شایان شان نہیں تھا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس نے مجھ کو گالی دی، حالانکہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو پیدا کیا تو دوبارہ پیدا نہیں کر سکوں گا، حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا جو ہے وہ زیادہ مشکل نہیں ہے، پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ کسی چیز کو بنانا مشکل نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کا گالی دینا مجھ کو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میری اولاد ہے، حالانکہ میں یکتا ہوں، میں اکیلا ہوں، میں الصمد ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میرے ماں باپ ہیں، میرا کوئی ہمسر نہیں ہے، لیکن انسان جو ہے اس طرح کہتے ہیں، اور وہ اس کا اس طرح کہنا مجھے گالی دینے کے برابر ہے۔ تو بہت خطرناک بات ہے کہ جو بھی کوئی انسان جو ہے اللہ کی اولاد قرار دے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے جوڑ کا نہیں ہے، کوئی اس کے مرتبے کا نہیں ہے، کوئی اس کی ٹکر کا نہیں ہے، کوئی بھی اس کے قریب ہی نہیں پھٹک سکتا۔ یعنی کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے زمین و آسمان بنائے ہیں، اتنی کہکشائیں بنائی ہیں، اربوں کہکشائیں بنائی ہیں، اتنے سٹار بنائے ہیں، اور ان کی وسعت کا آج کے دور کے جو سائنسدان ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں کہ ہماری زمین سے کتنی بڑی بڑی زمینیں، ہمارے سورج جو ہمیں اتنا زمین سے کروڑوں گنا بڑا ہے، اس سے کئی کروڑوں گنا بڑے سورج ہیں، پھر گلیکسیز ہیں، مطلب اتنی کائنات وسیع ہے، تو اس کو جس نے پیدا کیا جس کو اور اس کو چلا رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو سائنٹیفک باتیں میں نہیں مانتا، لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے، اور پہلے بھی اس کا ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کی کرسی جو ہے، جو ہم آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں اس میں اس کا ذکر ہے، تو اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ یہ ساتوں زمین و آسمان جو ہیں اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک کھلا میدان ہو اور اس میں ایک انگوٹھی پڑی ہو۔ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ یہ ساتوں زمین و آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایک رینگ کے برابر ہے، ایک انگوٹھی جیسے پڑی ہو میدان میں۔ اور اللہ کا عرش اللہ کی کرسی سے بھی بہت زیادہ بڑا ہے، یعنی اس کے مقابلے میں اللہ کے عرش کے مقابلے میں اللہ کی کرسی ایسے ہے جیسے اللہ کا عرش تو ایک بہت کھلا میدان ہے، اور اللہ کی کرسی ایسے ہے جیسے اس کی انگوٹھی پڑی ہو میدان میں۔ اب اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے اور اللہ کتنا بڑا ہوگا، اور وہ پوری کائنات چلا رہا ہے، اربوں خربوں مطلب جو ہے نا مخلوقات ہیں، ہم اپنی زمین پہ اتنی دریافت کر چکے ہیں، سمندروں میں اتنی مخلوقات ہیں جن کا اندازہ ہی نہیں ہے، اتنی اقسام کی، اور ہر وقت ہر مخلوق کو جو کچھ چاہیے، جو اس کی ضرورت ہے وہ پوری کرنے والا وہ ہمارا رب ہے، وہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس کا ہمسر کون ہو سکتا ہے، اور اس کا جوڑ کا کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک نہ کرو، ان شرک لظلم عظیم،
بے شک شرک جو ہے نا وہ بہت بڑا، سب سے بڑا جو ہے نا جرم ہے. اور اسی طرح سورۃ النساء میں فرمایا ہے کہ جو شرک کرے گا وہ معاف نہیں کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو یہ سورت جو ہے یہ اتنی اہم، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. تو اس کی تھوڑی سی یعنی 1/3 قرآن کے برابر اس کو کہا گیا، تو اس کی توجیہ بھی بعض مفسرین نے بیان کی ہے. ویسے تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، اس میں تو ہمارا ایمان ہے. لیکن وہ کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ پورا جو قرآن ہے اس کا خلاصہ جو ہے، اس کے جو سارے مضامین ہیں وہ کیا ہیں؟ توحید، رسالت اور آخرت. اگر پورے قرآن کے مضامین کا اگر آپ وہ نکال لیں، خلاصہ نکال لیں، یا پورے مضامین کو اگر آپ کہیں کہ اس میں کون سے مین مضامین ہیں، تو وہ یہی ہیں، توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے. تو کیونکہ اس صورت میں جو توحید ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور توحید کا ایک طرح سے عرق نکال کے، نچوڑ نکال کے بیان کر دیا گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے. تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی شرک سے بچائے اور توحید خالص اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عقائد جو ہیں وہ صحیح ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. باقی اعمال میں انسان سے کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہو، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں جو غلط ان کے عقائد ہیں اور وہ بڑے نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، اور لوگ پھر پوچھتے بھی رہتے ہیں جی وہ اس نے اتنے ویلفیئر کے کام کیے ہیں تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو ظاہر ہے جب جنت میں تو تب جائے گا جب عقائد ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد بہترین کر دے اور بالکل درست کر دے، اور خاص طور پہ شرک کے حوالے سے ہمیں محتاط کر دے، اور شرک کا جہاں پہ شائبہ بھی ہو، جہاں پہ سایہ بھی ہو، اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.